خدا نے تمہاری جانیں بچانے کے لیے مجھے مصر میں بھیجا۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 44 باب 18 سے 21، 23 سے 29 اور 45 باب پہلی آیت سے 5 آیت۔ تب یہودا یوسف کے نزدیک آ کر بولا، اے میرے آقا، اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے آقا کے کانوں میں ایک بات کہے، اور اپنے خادم پر تیرا غضب نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے آقا نے اپنے خادموں سے یوں کہہ کر پوچھا کہ آیا تمہارا باپ یا اور بھائی ہے؟ تو ہم نے اپنے آقا سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، اور اس کا بھائی مر گیا، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی باقی رہا، اور اس کا باپ اس کو پیار کرتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اس پر نظر کروں۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اگر تمہارا سب سے چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تو تم میرا چہرہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ تیرے خادم کے پاس گئے تو ہم نے اپنے آقا کی باتیں اسے بتائیں، اور ہمارے باپ نے کہا، پھر جاؤ اور ہمارے لیے کچھ غلہ خرید کر لاؤ۔ ہم بولے کہ ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کا چہرہ دیکھنے نہ پائیں گے جب تک کہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی سے میرے لیے 2 بیٹے ہوئے، ایک مجھ سے جاتا رہا، اور میں نے کہا وہ پھاڑا گیا، اور میں نے اسے اب تک نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے سامنے سے لے جاتے ہو اور اس پر کچھ آفت پڑے تو تم میرے بڑھاپے کو غم کے ساتھ برزخ میں اتارو گے۔ تب یوسف اپنے آپ کو ان سب کے آگے جو اس کے پاس کھڑے تھے ضبط نہ کر سکا، تو حکم دیا کہ سب باہر نکل جائیں، تاکہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرے کوئی غیر شخص حاضر نہ ہو۔ تب یوسف نے اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر کیا، اور وہ بلند آواز سے رونے لگا، اور مصریوں اور فرعون کے تمام گھرانے نے سنا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک زندہ ہے؟ تب اس کے بھائی اسے جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے آگے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرے نزدیک آؤ۔ تب وہ نزدیک آئے اور بولا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے مصر کی طرف بیچا۔ سو اس لیے کہ تم نے مجھے اس طرف بیچا، غمگین نہ ہو اور اپنے دلوں میں تنگ نہ ہو، کیونکہ خدا نے تمہیں بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج کا زبور اور ہمارا جمعیتی جواب ہوگا، خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند نے زمین پر قحط نازل فرمایا اور روٹی کا سہارا بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا تھا، یعنی یوسف کو، جو غلامی میں بیچا گیا،
जुमायती जवाब, खुदावंद ने जो अजायबात किए हैं उन्हें याद रखो। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसको आजमाता रहा। जुमायती जवाब, खुदावंद ने जो अजायबात किए हैं उन्हें याद रखो। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी। अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम ठहराया। जुमायती जवाब, खुदावंद ने जो अजायबात किए हैं उन्हें याद रखो।